بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، نورانی قاعدہ کا خاتمہ اور اس خاتمہ کا کچھ حصہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا، اور بقیہ کلمات جو ہیں وہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ قواعد کا اجرا بھی کریں گے. میں عرض کروں گا، جو قاعدہ جہاں پہ لگے گا اس کی نشاندہی کروں گا اور آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اسی طرح قواعد کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں. تو آئیے آج کے ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفا لا يتكلمون. صفا لا يتكلمون. پیارے بچوں، یہاں پہ دیکھیں، صفا پہ فا کے اوپر دو زبر ہے، اس کو تنوین کہتے ہیں، اور آگے لام ہے. یہاں پہ ادغام یرملون ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ یرملون 6 حرف ہیں، اور ان میں سے لام اور را کے علاوہ باقی جو 4 حرف ہیں وہ آئیں گے تو ساتھ غنہ بھی ہوگا، اور لام اور را اگر آئیں گے نون ساکن اور تنوین کے بعد ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیں، تنوین کے بعد لام آ گیا تو ادغام تو ہو رہا ہے لیکن غنہ نہیں ہو رہا. اسی طرح یہ تکلمون، جہاں پہ نون پہ ہم وقف کریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے. حرف مدہ کے بعد واو حرف مدہ ہے، اس کے بعد نون آ رہا ہے تو یہاں پہ مد عارض وقفی ہوگی، چاہے آپ طول کر لیں، توسط کر لیں، قصر کر لیں، یعنی 5 الف کر لیں، 3 الف کر لیں، 1 الف کے برابر لمبا کر لیں. صفا لا يتكلمون. صفا لا يتكلمون. قلوب يومئذ واجفة. قلوب يومئذ واجفة. اب یہاں پہ دیکھیں، قلوب یوم، با کے اوپر 2 پیش ہے تنوین، اور دیکھیں اس کے بعد یا آ گیا. اب تنوین کے بعد حرف یا یرملون میں سے ادغام ہوگا، ساتھ غنہ بھی ہوگا، کیونکہ یا واو میم نون آئیں گے نون ساکن اور تنوین کے بعد تو ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوگا، تو 1 الف کے برابر غنہ کریں گے. آگے دیکھیں، ذال 2 زیر ہیں، اس کے بعد واو آ گیا تو یہاں بھی ادغام کے ساتھ غنہ ہوگا. پھر واجفتن، یہاں پہ گول تا ہے، جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو اس تا کو ہا سے بدل دیں گے. آئیے دوبارہ سنیں اور اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں. قلوب یومئذ واجفہ. قلوب يومئذ واجفة. ابصارها. أبصارها. با پہ قلقلہ کریں گے اور آگے مد اصلی ہے، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے ہا کو. ابصارها. أبصارها. سراجا وهاجا وأنزلنا. سراجا وهاجا وأنزلنا. اب یہاں پہ دیکھیں، جیم کے اوپر 2 زبر ہے، اس کے بعد واو آ رہی، یہاں ادغام یرملون ہو رہا ہے، اور یہاں پہ 1 الف کے برابر غنہ بھی کریں گے. اسی طرح وہاجا، یہاں بھی جیم کے اوپر 2 زبر ہیں، اس کے بعد واو آ رہا ہے، ادغام یرملون ہے، اور ادغام کے ساتھ 1 الف کے برابر غنہ بھی کریں گے. سراجا وهاجا وأنزلنا
سراجا وهاجا وأنزلنا وَأَنزَلْنَا یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد 15 حروف جو حروف اخفا ہیں ان میں سے زا آ رہا ہے۔ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا أكلا لما وتحبون المال حبا جما یہاں پہ اکلل لام کے اوپر 2 زبر ہیں، پھر لام آ رہا ہے، ادغام یرملون ہے، لما میم مشدد ہے، اور میم مشدد جب ہو تو 1 الف کے برابر غنہ ہوتا ہے، پھر میم کے اوپر 2 زبر ہیں، اس کے بعد واو آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، یہاں بھی 1 الف کے برابر غنہ ہوگا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا حُبًّا تنوین ہے با کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، تو تنوین کے بعد جیم حروف اخفا میں سے آ رہا ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا، اور پھر جمن یہاں پہ تنوین ہے، میم مشدد ہے، 1 الف کے برابر غنہ کریں گے، لیکن جب ہم یہاں وقف کریں گے تو جمن نہیں پڑھیں گے، جمّا ہم اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے اور تنوین کو الف سے بدل دیں گے۔ اب اس پوری آیت کو سنیں۔ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا أكلا لما وتحبون المال حبا جما غثاء أحوى غثاء نحوا غثاء أحوى میں مد متصل ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس کو مد متصل کہتے ہیں، اس کو 3 الف لمبا کریں گے۔ احوا اب دیکھیں واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، کیونکہ کھڑا زبر جو ہے وہ الف مدہ کی آواز دیتا ہے، اور حمزہ کے اوپر 2 زبر ہیں، اور تنوین کے اس کو تنوین کہتے ہیں، اور اس کے بعد حمزہ آ گیا حروف حلقی میں سے، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا عین حا غین خا، نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حمزہ آ جائے تو وہاں غنہ نہیں کرتے بلکہ اظہار کرتے ہیں، تو اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ یوں پڑھیں گے غثاء احوا غثاء أحوى معتد اثیم، معتد أثيم معتد اثیم دال پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد اثیم آگے حمزہ آ گیا حروف حلقی میں سے، اور نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسے یہاں پہ حمزہ آ گیا تو وہاں پہ ناک میں آواز نہیں جائے گی، یعنی غنہ نہیں کریں گے، اظہار کریں گے، اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ آگے میم کے نیچے 2 زیر ہیں، تو جب ہم یہاں وقف کریں گے تو اس میم کو ساکن کر دیں گے، پھر 2 زیر ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ میم کو ساکن پڑھیں گے، اور یہاں پہ اثیم حرف مدہ کے بعد میم ساکن ہو گئی تو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں، اس کو ہم لمبا کریں گے 3 الف کے برابر یا 2 الف کے برابر، یعنی طول بھی ہے 3 الف، توسط بھی ہے اور قصر بھی ہے۔ معتد اثیم معتد أثيم اذا تتلى إذا تتلى اذا تتلى إذا تتلى نارا حامية، نارا حامية یہاں بھی نارن حامیہ نون تنوین کے بعد حا جو حروف حلقی میں سے ہے، یہاں بھی غنہ نہیں کریں گے، اور حامیتن یہ 2 تا ہے، یہ گول تا، جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو پھر اس تا کو ہا سے بدل دیں گے، پھر پڑھیں گے
نارا حامیہ، نارا حامية تسقى من عين آنية، تسقى من عين آنية من عین، یہاں پہ تسقا قاف کے پہ کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، من عین، نون ساکن کے بعد عین رفع حلقی میں ہے، اظہار کریں گے، اظہار حلقی اس کو کہتے ہیں، اور نن یہاں بھی نون تنوین کے بعد آنیہ آگے حمزہ آ گیا، یہاں بھی اظہار کریں گے، اظہار حلقی، غنہ نہیں کریں گے، آنیتن، اس تا کو وقف میں جب وقف کریں گے تو ہاتھ سے بدل دیں گے، یوں پڑھیں گے تسقى من عین آنیہ، تسقى من عين آنية من بخل، من بخل ابھی ہم دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد با آ گیا، تو قاعدہ یہ ہے تجوید کا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو اس نون ساکن کو یا تنوین کو میم سے بدل دیتے ہیں، یہ اصل میں تھا من باخیلا، من نون تھا، لیکن با آ گیا تو اب من باخیلا نہیں پڑھیں گے بلکہ نون کو میم سے بدل دیں گے، من بخیلا، من بخل وقف میں آپ کو پتہ ہے کہ لام ساکن ہو جائے گا تو پڑھیں گے من بخیل۔ من بخل پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ آئندہ ہم اپنے اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، جب تک کہ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته۔